السلام علیکم. السلام علیکم. السلام. فرما صاحب کیا حکم ہے؟ جی خیریت سے ہیں حضرت؟ اللہ کرم سب ٹھیک ہے. جی حضرت کچھ پوچھنا تھا حضرت. فرما صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ نام پتہ وغیرہ سب بتائیں. جی تو میں محمد اسلم بات کر رہا ہوں یو پی کے ضلع سنبھل سے. سنبھال مراد آباد. ہاں صاحب فرما. جی 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 میں یہ کہہ رہا تھا حضرت، ابھی یہ جو فلسطین کے لوگ شہید ہو رہے ہیں، ہاں ہاں ہاں، یہ غازہ لگ بھگ علماء اکرام نے بتایا ہے کہ غازہ اس ٹائم پہ اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے. ارے اللہ. عالموں نے فتویٰ دیا ہے کہ پورے دنیا کے مسلمانوں پہ فرض ہے اس ٹائم پہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جہاد کریں. ہاں ہاں. تو حضرت میں یہ کہہ رہا تھا ہم لوگ دعا کریں یا نہیں کریں ان لوگوں کے لیے؟ کیوں دعا نہ کریں؟ دعا نہ کیونکہ کریں. حضرت وہ مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق تو وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں نا. کیا معاملہ ہے ان کا؟ بھائی وہ اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے، ماننا تو دور کی بات ہے، وہ جانتے نہیں ہیں. اور کیا وہ بات ہے؟ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ نہیں لگاتے وہ. اور کیونکہ ابھی 2 سال پہلے وہاں کیا نام ہے اس کا، بریلی میں وہ عرس ہوا تھا، عرس اعلیٰ حضرت جو ہوتا ہے ان کا، ہاں ہاں. اس میں ایک عالم نے یہ کہا تھا کہ چاہے وہ مکی ہو یا مدنی ہو، ہم اسے مسلمان جب تک نہیں مانیں گے جب تک کہ وہ اعلیٰ حضرت کو نہیں مانے گا. تو دعا کریں یا نہیں کریں حضرت؟ ہاں مفتی شمشاد صاحب تھے ہاں بہت نا، ہی. مفتی شمشاد ہیں وہ. یہ بڑا بوال انہوں نے مچا دیا تھا. دعا تو کرنا پڑے گی اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے جی کہ انما المؤمنون اخوہ، مومن کا بھائی ہے. اور اللہ فرماتا وتعاونوا علی البر والتقوی، آپس میں مدد کرو نیکی سے اور تقوی سے. فرماتا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نہ مدد کرو برائی سے، گناہ سے اور دشمنی سے. پھر فرماتا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ کی پکڑ بہت سخت. ظاہر میں کوئی آدمی کیسی ہو وہ جانے، اندر سے جو بھی ہو، لیکن ظاہر میں جب مسلمان ہے تو اسے مسلمان ہی کہا جائے گا جب تک کہ وہ کفر اس کا کلیئر نہ ہو. اب اگر کوئی فلسطین کے لیے ایسی بات اٹھاتا ہے جو مسلک عالت کا نام لے کر کہ مسلک عالت کو نہیں مانتے، یا وہ نعرہ رسالت نہیں لگاتے، نعرہ رسالت یا رسول اللہ نہیں لگاتے وہ، یا پھر وہ حیا صاحب کھڑے نہیں ہوتے، یا انگوٹھا نہیں چومتے، یا غوث المدد نہیں کہتے، اگر اس طرح کی کوئی باتیں کرتا ہے تو بات تو صحیح ہے کہ وہ لوگ نہ یا غوث المدد کہتے، نہ کبھی ہم نے بھی سنا یا نعرہ رسالت بھی نہیں سنا تھا یا رسول اللہ. لیکن ان سب کے باوجود وہ لوگ مسلمان ہیں. اور حضرت مسلمان ہیں، وہ اس وقت میں اعلیٰ مسلمان ہیں، اعلیٰ درجے کے ایسے مسلمان ہیں کہ ہم لوگ ان کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے ان کے. بالکل نہیں ہو سکتے. اگر وہ مسلمان نہیں تو دنیا میں پھر کہیں مسلمان نہیں. اب اندازہ لگاؤں کہ چھوٹے چھوٹے بچے بیچارے وہ شہید ہوئے ہیں. حضرت ان لوگوں کے پورے پریوار ختم ہو گئے. ہاں. ان لوگوں کے خاندان ختم ہو گئے. ہاں. آپ ایک ویڈیو اٹھا کر دیکھ لیں، حضرت آپ کو ایک ویڈیو بھی ایسی نہیں ملے گی جس میں انہوں نے یہ نعرہ لگایا ہو یا غوث پاک مدد. کبھی نہیں لگایا. انہوں نے اللہ اکبر ہی کہا ہے ابھی تک. یا غوث المدد تو بہت بڑی بات ہے، کسی صحابی کا نام لے کر بھی نعرہ نہیں لگا کہ یا علی المدد یا عمر المدد یا نواز المدد یا جبریل علیہ السلام المدد یا جبریل علیہ السلام المدد بھی نہیں کہا. بالکل نہیں کہا. جبکہ قرآن میں فإن اللہ مولاہ جبریل و صالح المؤمنین، بے شک اللہ بھی مددگار ہے، جبریل علیہ السلام بھی فرشتے ہیں. بالکل. جیسے ایک احسان حافظ احسان نے دلیل دی تھی کہ قرآن میں آیا ہے بے شک اللہ بھی مددگار جبریل السلام بھی، تو میں نے کہا کہ پھر یا جبریل علیہ السلام المدد کیوں نہیں کہتے یہ حافظ احسان شری لنکا والا؟ جی. اور یہ فاروق ناگپوری نے کبھی جبریل علیہ السلام المدد نہیں کہا. کمال کیوں نہیں کہتے؟ جب قرآن میں آیا ہے اس کے باوجود یہ مدد نہیں مانگتے. عجیب یعنی قوم کو دھوکہ دیتے ہیں، دلیل دیتے ہیں اور اس کے باوجود خود ہی عمل نہیں کرتے. اگر قوم پوچھے گا کچھ اور ہے، عمل کچھ اور ہے. نہیں، اگر قوم ہی پوچھ لیتا ہے تو قرآن میں آیا ہے جبریل السلام بھی مددگار ہے، اللہ بھی ہے، ہم بھی مانتے ہیں، تو پھر آپ یا جبریل علیہ السلام المدد کیوں نہیں کہتے؟ حضرت اصل میں ہوتا کیا ہے، انہیں پتا سب کچھ ہے لیکن یہ کہیں گے وہ جس سے ان کی دکانیں چلیں پیٹ بھر جائے. اب کبھی یا نماز المدد کوئی بھی نہیں کہتا، یہ فاروق ناگپوری بھی نہیں کہتا.
اور مفتی کلیم انکتاب بھی نہیں کہتے یا صبر المد بھی نہیں کہتے، دلیل دیتے کہ قرآن میں آیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ ایمان والو نماز سے صبر سے مدد مانگو۔ جب اللہ نے حکم دیا ہے نماز سے مدد مانگو تو ایسی تو مانگی جائے گی نا، یا نماز المدد، بالکل ایسی مانگنی چاہیے ان لوگوں کو، جب اللہ کے رات میں ایسی مانگو۔ ہاں بالکل جبکہ آپ مانگنی کنز چاہیے، الایمان لیکن پڑھنا، مانگتے نہیں۔ کنز الایمان پڑھنا اسی آیت کی روشنی میں تفسیر میں لکھا ہے حضرت فضل الفاضل مولانا نعیم مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس میں یہاں استعانت سے مراد نماز استسقاء اور صلاۃ حاجت داخل ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی سخت معاملہ پیش آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو جاتے، بالکل صاف لکھا ہوا ہے۔ ہاں، اور یہ دلیل کیا دے رہے ہیں کہ صاحب وہ قرآن میں آیا کہ نماز سے مدد مانگو، تو مطلب یہ ہے کہ نمازیں قائم کرو، نمازیں پڑھو، صبر کرو، اس کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو۔ بالکل یہ تھوڑی مطلب ہے کہ یا نماز المدد کرو۔ یہ لوگ دلیل کہتے ہیں کہ نماز بھی غیر اللہ، صبر بھی غیر اللہ ہے، تو ولیوں سے ہی مدد مانگ سکتے ہیں۔ ارے بھائی وسیلے کے دیوبند والے بھی قائل ہیں وسیلے کا مطلب نیک اعمال ہے۔ جی یہ کہ آپ دعا مانگ سکتے ہیں یا اللہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے نیک عمل کے وسیلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہماری دعا کو قبول فرما۔ یہ طریقہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی امت کے حق میں دعا کری ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ہمارا حصہ عطا فرما۔ ہاں وسیلہ یہ مطلب ہے کہ حضور کے صدقے طفیل میں کیا دعا مانگ سکتے ہیں۔ باقی تو حضرت اپنا اعمال ہے۔ نہیں، یہ دیوبند والے بھی قائل ہیں نیک عمل کے، نیک عمل کا وسیلہ دے کر اللہ سے۔ اصل تو اعمال ہے۔ تو یہ لوگ کیا ہے وسیلے کا مطلب الٹا لگاتے ہیں کہ نہیں، وہ الیاس قاضی سے بھی، الیاس قاضی کے ماننے والے یہ کہہ سکتے ہیں یا الیاس قاضی المدد، یہ الیاس قاضی ہمیں لڑکا دے دو، یا الیاس قاضی پانی برسا دو، یا الیاس قاضی، کیونکہ الیاس قاضی سے مدد مانگنا اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے، یہ ایسا وہ طریقہ بتاتے ہیں لوگ۔ ہاں کہتے ہیں کہ ولیوں سے مدد مانگنا دراصل اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے، وہ ولی ہے پاگل ہے وہ۔ تو پھر یہ الیاس قاضی سے ہی مدد مانگنا، یہ لوگ کہہ دیں گے کل کو اتاری لوگ کہ وہ اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے صاحب۔ الیاس قادری جو ہے وہ ولی ہے، وہ پاگل ہے وہ۔ حالانکہ مفتی اکمل صاحب جو ہے قابل مفتی ہیں، کبھی کبھی وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جو قرآن حدیث کے مطابق نہیں ہوتی ہیں، وہ ڈر کے مارے کرتے ہیں بریلوی حضرات کے۔ لیکن اب تو کھل کے بتانے ہوتی ہیں، لیکن کوئی غلطی پہ اڑ جائے اسے منافقت کہتے ہیں۔ نہیں، اب وہ کھل کے کچھ باتیں کرنے لگے ہیں، تھوڑا بریلویت سے اب نکل رہے ہیں وہ لوگ۔ حضرت مفتی اکمل صاحب جی ایک بات تو مفتی اعظم ایشیا جو تھے دنیا کے سب سے بڑے مفتی بریلوی جماعت علماء اہل سنت بریلوی میں، مفتی منیب الرحمان صاحب، جب مفتی مشاہد نے فتویٰ لگا دیا ان کے اوپر اور یہ اسلام سے خارج قرار دینے کی پوری کوشش کی، دعوت اسلامی والوں کا پورا ہاتھ تھا اس کے اوپر، لیکن وہ اتنے بڑے مفتی تھے کہ دنیا کے سارے وہ بریلوی یہ اتاری لوگ خوب پیچھے پڑے، لیکن ان کا بال بھی نہ کر سکے۔ آج بھی وہ مفتی اعظم ہے۔ تو وہ مفتی اعظم کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ وہ دیوبند والوں کی مسجد میں گئے تھے، افتتاح کیا تھا، وہ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں تو سب کے پیچھے۔ ہاں پڑھتے ہیں حضرت، یہ سب پڑھتے ہیں، یہ پبلک میں آگے کچھ اور ہو جاتے ہیں اور پیچھے جا کے کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ یہ بتاؤ جامع ازہر مصر میں جا کے کیا مفتی ارسلان رضا صاحب نے نماز نہیں پڑھی؟ مفتی فیضان رضا صاحب رامپوری نے نماز نہیں پڑھی؟ یہ کہہ دیں، یہ بتا دیں کہ وہ کٹر سنی تھے، مذبذب نہیں تھے اور صلح کلی نہیں تھے، اور ایسے اگر جامع ازہر میں ایک بھی امام بتا دو جو متشدد متشلب اس طرح کا ہو۔ جی ایک امام نہیں ملے گا پورے جامع ازہر میں جو ان کے ایسا ہو، پورے جامع ازہر میں نہیں ملے نہ وہاں کے پڑھانے والے اس طرح کے ہیں کہ بہت سختی کرتے ہیں کہ یہ کون سے مذہب کا ہے، کیا ہے، یہ ہم نہیں مسافہ کریں گے۔ جامع ازہر میں تو اہل حدیث تک پڑھتا ہے، اہل حدیث اور شیعہ تک پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں۔ یہ جامع ازہر میں ایسی جگہ جاتے کیوں ہیں جہاں پر مکسچر لوگ پڑھ رہے ہیں اور پھر یہاں کے حدیث پڑھتے ہیں انڈیا میں آ کے کہ لا تو آکلوں لا تو جالسوں، کہ ان کے ساتھ کھاؤ مت، ان کے ساتھ بیٹھو مت، ولا تو شارب ان کے ساتھ پیو مت، ولا تو آنے کو ان کے ساتھ مسافہ مت کرو۔ اور جامع ازہر میں مصارفہ، معانقہ، مشاربت، ماکلت، مجالست سب ثابت ہو جاتی ہے، وہاں تو مصافہ بھی، معانقہ بھی اور کھانا بھی اور سب کچھ۔ اور انہی کا ذبیحہ کھایا پیلی بھیت کے جو کن تھے، شایان رضا ازہری جو جامع ازہر پڑھ کے آئے نا، شایان رضا ازہری پیلی بھیت کے سب سے کٹر، تو وہ ان کے والد کو کیا نام تھا ان کا، مشہور بھیا، وہ بھی اسی درجے میں آ گئے، ان کے حساب سے صلح کلی ہوگا مشہور بھیا بھی، کیونکہ مشہور بھیا کا لڑکا جامع ازہر میں پڑھ کے آیا، اور کبھی بھی حشمت علی صاحب کے کسی بھی لڑکے نے جامع ازہر میں نہیں پڑھا، اسی وجہ سے کہ وہ سب صلح کلی ہیں، مذبذب ہیں، وہ ہے غیر سنی ہیں وہ۔ تو اب سنابل اللہ شمائل اللہ ادریس صاحب کی جان گلے میں آ گئی کہ یار اب ہم کریں تو کیا کریں، ایک طرف ہمارے بھائی ہیں
और शमाइल रज़ा के नज़दीक हमारे चचा हैं यार, अगर हम कुछ बोलेंगे तो हमारे चचा भी मशकूक हो जाएंगे, उनकी पीर मुरीदी भी खत्म हो जाएगी फिर। जी जी जी। तो बोलो ना, जब तुम दुनिया भर में किसी के भी खिलाफ बोलते हो तो अपने सगे भाई के खिलाफ बोलो ना, जो सगे भाई रिश्ते में, जी जी यानी चचादार भाई है। जी जी। वो शायर रज़ा भी अनंतनाग में कश्मीर में है, अब वो अजहरी लिखना बंद कर दिया उन्होंने डर के मारे। अच्छा। डर के मारे यूं कि बचनी मैंने खूब ऑडियो डाली ना, तो अब वो समझ गया कि यार अजहरी नाम सुन के तो लोग बाग हमें वहाबी समझेंगे या देवबंदी या सुलकुंडी कुछ भी, तो अजहरी लिखनी बंद कर दिया कि कहीं कहीं कोई सवाल न कर ले कि तुम जामिया में पढ़ के आओ, अजहरी तो बताओ किसके पीछे नमाज पढ़ के आए, खाना का खाया नमाज का पढ़ी है, रिबा किसने किया था, वहाँ तो सब पहले खड़े होते हैं। नहीं, वहाँ सब पहले खड़े होते हैं। जी जी। हमारे एक साथी हैं, हम जब भोपाल में पढ़ते थे ताहिर मसाजिद में, नदवा की शाख है, तो हमारे एक साथी वहाँ 9 साल पढ़ के आए, हजरत मौलाना अब्दुल मुबीन साहब अजहरी, जो अभी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में। कभी आप जाओ तो मेरे नंबर लेना, उनसे मुलाकात करना। जामिया में 9 साल पढ़े हो। अच्छा। और उनके साथ में ये भी थे इमाम अहले सुन्नत असदुल उलमा हजरत शेख उसैदुल हक साहब बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा। ये उसैदुल हक साहब जो थे ये अपने जैसे मीडियम सुन्नी थे, मोतदिल तबके के सुन्नी थे। अच्छा। ये ऐसे फतवा नहीं लगाते थे कुफ्र शिरकी के इस तरह के। उन्होंने उस हदीस पर भी पूरी किताब लिखी है, वो हदीस है ना, हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत में 73 कहोगे 72 जहन्नम में जाएंगे। तो इस एक हदीस का मतलब उन्होंने 1000 लाइन में समझाया करीब करीब कमलेश। अच्छा। 1000 लाइन में एक हदीस का मतलब समझाया, एक लाइन की हदीस है और 1000 लाइन में मतलब समझाया करीब करीब कमलेश। अच्छा अच्छा। इन्होंने अब पूरी वजाहत की है कि क्या मतलब है इस हदीस का, चारों इमामों के नजदीक चारों इमाम क्या किस तरह का क्या मानते हैं और क्या वजाहत करते हैं। अब ऐसे सबको तुम जहन्नमी ही बना दोगे तो फिर हिंदुस्तान में 3 करोड़ की 30 करोड़ की आबादी थोड़ी होगी, 3 करोड़ की रह जाएगी। सही बात है। 3 करोड़ से फिर ये पीलीभीत वालों के नजदीक 3 लाख की रह जाएगी, ये 3 लाख को ही मुसलमान मानेंगे फिर। सही बात है। तो फिर सभी जब जहन्नमी हो जाएंगे पूरे हिंदुस्तान की आबादी के लोग, तो फिर ये पार्लियामेंट वालों को तो हजरत फिर क्या करें फिर, कुछ आवाम के लिए पैगाम दें आप। पैगाम यही है कि फिलिस्तीन वालों के लिए दुआएं करें और उनके लिए जितना हो सके दुआएं कर सकते हैं बस हम लोग, और जिक्र अस्कार करके या दुरूद शरीफ पढ़ के जितना हो सके दुरूद शरीफ पढ़ के दुआएं करें। और फिक्र करें कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया मोमिन मोमिन का भाई है। अब पूरब से पश्चिम, मशरिक से मगरिब, शुमाल से जुनूब, हमें क्या मालूम कौन किस मिजाज का है, लेकिन हम उसे मुसलमान ही मानेंगे। सही बात है, जाहिर अगर जब तक मुसलमान है मुसलमान ही मानेंगे। अब हमारे पास ऐसा थर्मामीटर नहीं कि हम यहीं से घुमाएं तो अमेरिका वालों को देख लें, अफ्रीका वालों को देख लें। दिलों का हाल सिर्फ अल्लाह ताला जानता है। ये थर्मामीटर है तो सही, वो बरेली वाले और पीलीभीत वालों के पास है। अच्छा हजरत, ये बाइकआउट की जो बात चल रही है, बाइकआउट क्या, इजरायली प्रोडक्ट है, हाँ इजरायली प्रोडक्ट को बाइकआउट जितना हो सके पूरी कोशिश करें कि उसको खाए पीने में। इंडिया में जो चीजें बन रही है इंडिया वालों की खाए पिए, जो मेड इन इंडिया है, इंडिया के अंदर सही रहता है। इंडिया देश की तरक्की का ही मामला है और देश के हिसाब से जरूरी भी है कि हम इंडिया के ही प्रोडक्ट खाएं। जैसे मेकअप का सामान है, या तेल है, या जो है कि शरबत है, या जो है कि इंडिया से जो शरबत बनते हैं, ये प्रोडक्ट तेल साबुन है, या और भी जितनी भी चीजें हैं वो सारे प्रोडक्ट इंडिया के ही बने हुए इस्तेमाल किए जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी ये इजरायली प्रोडक्ट से हाथ न लगाएं, इंडियन प्रोडक्ट ही खाएं। इंडिया की तरक्की भी होगी और इंडिया का, हम इंडिया के रहने वाले तो हमारा हक भी है कि हम इंडिया की प्रोडक्ट खाएं, इस्तेमाल करें। जी जी जी। अब मैं आखिरी मिनट में कह देता हूँ कि अगर इस तरह के फतवे लगाए जाएंगे कि वो मसला की हालत को नहीं मानता है, वो चिल्ला नहीं लगा के आया है, तो तबलीग जमात वाले जब तक चिल्ला 4 महीना न लगा तो उसे काबिल नहीं समझते हैं। तो अगर ऐसे अपने अपने तुम फार्मूले घोषण दोगे तो कौन मुसलमान रहेगा। तालुम देवल ने फतवा दिया था इसी बात पर कि जो आलिम है वो आलिम है, उसे साल लगाने की जरूरत नहीं है, अगर वो अपनी मर्जी से लगाए तो ठीक है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है कि साहब वो आलिम को साल लगाना जरूरी है। जी 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 जी। ये कैसी अजीब अजीब पाबंदी लगाते हैं और हलक तक इनका ईमान है, बस हलक के नीचे इनका मामला है नहीं ज्यादा। अरे हलक तक ही तुम्हारा ईमानी बोलिएगा, तुम्हारे पास इतना जज्बा है तो अपने कारखाने खुलवा दो ना, भोपाल में, दिल्ली में, कलकत्ता में, हर जगह, और ये ऐलान कर दें आपके जमात के लोग कि भाई ये कारखाने में सिर्फ नमाजी आदमी को लिया जाएगा, तो ऑटोमेटिक नमाजी बन जाए। होना चाहिए। अरे कारखाने में 100 में कह रहा हूँ 100% बन जाएंगे कि नहीं अमीर जमात की एक आवाज में कारखाने। बिल्कुल बिल्कुल, बड़े बड़े कारखाने बन सकते हैं, फैक्ट्रियाँ बन सकती हैं, हमारे खुद की फैक्ट्रियाँ होंगी, हमारे उसमें नमाज पढ़ने की जगहें होंगी, मस्जिदें होगी,
اس میں باپردہ لڑکیاں بھی کام کر سکتی ہیں، مسلمان جو باپردہ بہت سی بیچاری بے روزگار ہیں وہ کام کر سکتی ہیں جی اور نماز بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اس میں شرط ہوگی کہ بھائی جو نماز پڑھے گا اس کا انٹری ہے، ورنہ انٹری نہیں، جو آٹومیٹک بغیر چلے بغیر گشت کے نمازی بنا کہ نہیں بنا؟ بالکل 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 اس کو کیا کہیں گے؟ یاسر حسین قاضی تو دنیاوی باتیں کرتا ہے، یہ فالتو باتیں مت کرو، جاؤ جاؤ نکلو یہاں سے، باہر نکلو۔ کیوں بھائی ہم یہ فالتو باتیں کر رہے ہیں؟ ہم قوم کی بھلائی کا کام کر رہے ہیں۔ جو عمل کرنا چاہیے، ہم جو کام تم چلے 4 مہینے میں کروا رہا ہوں، ہم اس کو فیکٹریوں کے ذریعے کروا رہے ہیں، اس سے 2 کام ہو جائیں گے، نمازی بھی بن جائے گا اور مسلمان طاقتور مضبوط ہو جائے گا۔ ہاں ارے مالی طاقت بھی بڑھے ارے گی۔ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ امیر جماعت کے ایک آواز میں اسپتال بھی بن جائیں گے، کالج بھی بن جائیں گے اور جو ہے کہ کوچنگ بھی بن جائیں گے۔ آج مسلمان لڑکیوں کی لڑکوں کی 100% نماز قضا ہوتی ہے اسکول میں، جی جی ہوتی ہے کہ نہیں؟ ظہر کی نماز کا ٹائم سردی میں 3:30 تک رہتا ہے، ہاں اکثر ہوتی ہے۔ تو وہ 3 بجے جب واپس آئیں گی تو آتے آتے گھر 3:30 بج جائے تو گھر میں ان کی نماز قضا ہو گئی۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا، جی جی اور حضور فرماتے ہیں قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اور اللہ کے رسول نے تو یہ بھی فرمایا 7 سال میں بچے کو نماز کی تعلیم دو، 10 سال کا ہو جائے تو اسے مال کے نماز پڑھا ہوگا نہ پڑھے تو۔ جی یعنی بالغ ہونے سے پہلے حضور نے ماننے کا حکم دیا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد کہ ایک بھی نماز قضا نہ ہو۔ اور آج دیوبندی بریلوی اہل حدیث جماعتی سب کی لڑکیوں کی نماز، تبلیغ جماعت کا سب کی لڑکیوں کی لڑکوں کی نماز 100% اسکول میں قضا ہو رہی ہے۔ جی 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 ہو سکتا ہے اکا دکا ہی کوئی پڑھ دیتا ہو چھپ چھپا کے، ورنہ 99% لوگوں کی نماز قضا ہو رہی ہے۔ ہاں زیادہ تر لوگوں کی قضا ہوتی ہے۔ کبھی اس بارے میں دیوبندی بریلوی اہل حدیث جماعت والے علماء نے کسی نے سوچا کہ یار یہ اطہر حسین قاضی بہت گہری بات کر رہا ہے کہ ہماری لڑکیوں کی لڑکوں کی واقعی نماز قضا ہو رہی ہے، ہم چاہیں تو اسکول بنا سکتے ہیں، کالج بنا سکتے ہیں کہ مت پڑھو ایسے اسکول میں تمہاری نماز قضا ہو رہی ہے؟ ہاں ہاں کیا خیال ہے صاحب؟ بالکل بالکل صحیح بات ہے آپ کی۔ قرآن میں صاف سی جگہ نماز کا حکم آیا ہے اور حدیث میں صاف آیا ہے الجفا کل الجفا والکفر والنفاق، ظلم پر ظلم ہے، کفر و نفاق ہے جو مؤذن کی آواز سنے نماز پڑھنے کے لیے حاضر نہ ہو۔ جی ایک نابینا نے تو یہ اجازت چاہیے، یا رسول اللہ میں نابینا ہوں، مجھے آپ اجازت دیں کہ میں گھر میں نماز ادا کر سکتا ہوں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی تمہیں مسجد میں لے جا سکتا ہو تو مسجد میں جا کے نماز ادا کرو، یعنی جماعت سے نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دی کہ نابینا شخص۔ جی بالکل 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 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو پھر نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ جی 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 کبھی بھی کسی بھی عالم یہ میٹنگ نہیں کی ہندوستان میں، دیوبندی بریلوی اہل حدیث تبلیغ جماعت مودودی سب نے مل کے کہ یار اپنے اپنے کالج کوچنگ بناؤ ہر جگہ، یا اپنی لڑکیوں کی نماز قضا ہو رہی ہیں اور بے پردہ جا کے وہاں پڑھ بھی رہی ہیں، بے پردہ پڑھ رہی ہیں، کئی گناہ ہو رہا ہے صاحب۔ جی جو مین چیز ہے وہ یہ تبلیغ جماعت والے بھی کروا سکتے تھے، سب مل کے علماء کروا سکتے ہیں۔ جی جی ٹھیک ہے، یہ پیغام دیا جائے گا انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اونچی فکر کریں جیسے حضرت شیخ محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی بڑی فکر لے کے ہندوستان میں تشریف لائے اور پورے دیش میں اسلام پھیلا دیا۔ یہ تھی فکر، یہ تھی قربانی اور یہ تھا دینی جذبہ کہ اکیلے چند ساتھیوں سے پورے ملک میں اسلام پھیلا دیا حضرت شیخ محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت شیخ صابر کلجری نے، حضرت شیخ بدی الدین قطب المدار مکن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ٹھیک ہے صاحب، السلام علیکم۔ ٹھیک ہے صاحب، وعلیکم